تو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو معذرت کرنا چاہوں گا کہ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے میرے کمپیوٹر میں کچھ پرابلم آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میں لاگ ان نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر میرے مائک اور اسپیکر کا بھی کچھ ایشو آ رہا تھا جو اس سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا تھا میں۔ تو اس تاخیر کے معذرت کرنے کے بعد میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا ایک اپنے اندر فخر بھی محسوس کرنا چاہیے کہ ان تمام بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام بھی لکھا ہے، اور ہمیں بھی اس نے سلیکٹ کیا ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں، اس کی کتاب، اس کی نازل کی ہوئی کتاب کو ہم جو ہے غور سے سنیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 7 کی طرف جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الہی موجود ہیں جو سبق نمبر 7 ہمارے سامنے رکھیں گے۔ میں تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے مائک میوٹ کر دیں۔ میں بھی ادھر سے میوٹ کر دیتا ہوں سب کو۔ جیسے میں بتایا تھا کہ ڈاکٹر ظفر الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا سبق ڈیلیور کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ تو بلا تاخیر میں ڈاکٹر ظفر الہی سے گزارش کروں گا کہ آج کا سبق ہمارے سامنے، سبق نمبر 7 ہمارے سامنے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مشکور ہوں معاذ کا، اس نے پروگرام کی ابتدا کی، اور آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس کتاب حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی چیز پہ عمل کرنے کا پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کی ابتدا کی ہوئی ہے، لیول 1 ہم نے کیا ہے، لیول 2 ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں انشاءاللہ بہت مدد ملے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ لیول 1 جب ہم نے کیا تو 51% جو الفاظ تھے وہ الحمدللہ ہم نے سیکھ لیے، اور اس کے بعد جو پہلا لیسن تھا اس میں باقاعدہ ڈیمانسٹریٹ کیا گیا کہ کس طریقے سے ہر لائن پہ اب تقریباً 3 الفاظ جو ہیں وہ ہمارے لیے نئے ہیں، اور اس میں سے 6 الفاظ جو ہم جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لیول 2 جب مکمل کریں گے تو ہم جو ہر سطر کے 9 الفاظ میں سے 7 الفاظ جان جائیں گے، اور 2 الفاظ جو ہیں آن ایوریج جو ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہوں گے۔ اور ایک صفحے کے 135 سے 130 الفاظ ہیں، ان صفحے میں سے تقریباً جو ہے 20 سے 30 الفاظ جو ہمارے لیے نئے رہ جاتے ہیں، باقی 100 سے 110 الفاظ جو ہے ہم جان لیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے سبق نمبر 7 ہے کورس 2 کا، اور اس میں ہم نے جیسے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ پہلے 5 صفحات ایک پاؤ پہلے پارہ کے ہم نے قرآن پاک کی ابتدا کی تھی سورہ فاتحہ سے، اس کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلا صفحہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، ہم دوسرے صفحے پہ ہیں۔ ان 5 صفحات میں جو مضامین آئے ہیں وہ ہدایت کے بارے میں ہیں، متقین کے لیے، کافروں کے لیے۔ متقین کے لیے ہدایت ہے، کافروں منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کی دعوت کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام جو پہلے انسان سے ان کے تخلیق کے بارے میں۔ ہم نے اس کو 5 صفحات کو 5 انگلیوں پہ ایک ہاتھ پہ جو اس کو میپ کیا ہے، تو اس میں جو یاد کرنے میں آسان رہتی ہے۔ جیسے جو پہلا صفحہ تھا اس میں اللہ کی تعریف تھی، ہدایت کی دعا تھی، اور متقین کے لیے ہدایت تھی۔ تو ہم نے یہ 3 جو چاروں مضامین ہیں ہم نے کر لی ہیں، تو اس کو اگر ہم یاد کریں تو ہماری تعریف، دعا، ہدایت اور صفات ہم کر سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا صفحہ ہے اس میں جو یہ دونوں پہلے موضوع ہیں، کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، اور منافقین کو ہدایت نہیں ہے، اور منافقین جو ہیں وہ فسادی اور بیوقوف ہیں، 2 رخیں ہیں۔ تو پہلے 2 مضامین ہم کر چکے ہیں، انشاءاللہ آج ہم تیسرے موضوع کی طرف آئیں گے۔ تو اس کو ہم اگر ہم میپ کریں انگلیوں میں تو یہ کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، منافقوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ وہ فسادی اور بیوقوف ہیں۔ مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان بیوقوف نہیں ہیں، بلکہ وہ بیوقوف ہیں، اور وہ 2 رخیں ہیں۔ تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہوگا کافر، منافق، فسادی اور 2 رخیں، یہ اس کے 4 اشارے بنیں گے۔ ابھی تک جو ہم نے کیا اس کو ہم تھوڑا جلدی سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی، اس کی پہلی 2 آیات ہمارا سبق 1 تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
قرآن میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تین اہم میسیجز ہمارے سامنے آئے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اس کے بعد جو تھا دوسرا باب جو تھا، اس میں تھا متقین کی صفات بیان کی، الذین یؤمنون، کہ الذین وہ لوگ جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پر، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو قرآن اور اس کے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جن میں یہ 5 صفات ہیں وہ متقین ہیں، اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی 5 صفات والوں کو ہدایت ملے گی اور کامیابی بھی۔ تو یہ جو ہے ہمارے سامنے 5 نکات آ گئے، 5 ہیبٹس آ گئیں، 5 ریکوائرمنٹس آ گئیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ اس بعد اگلا جو ہمارا موضوع تھا وہ کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے، دوسری انسان میں جو کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ کافروں کی بیان کی۔ میں کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی، دنیا میں ان کے لیے سزا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں جو ہے وہ کفر کی 4 اقسام جو مفسرین نے بیان کی، اس کے بارے میں بات ہوئی کہ ایک تو کفر ہے جو فرعون نے کفر کیا تھا، وہ اللہ کی ذات کا یہ دل و زبان دونوں سے منکر تھا، وہ مان کے وہ خود اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور باری تعالیٰ پہ وہ ایمان نہیں رکھتا تھا، سرکش تھا۔ اس کے بعد ابلیس کا کفر تھا کہ وہ اللہ کو دل سے مانتا تھا، لیکن اس نے زبان سے دل سے ماننا، زبان سے اقرار نہ کرنا، اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی تھی۔ اہل کتاب کفر ہے، وہ دل و زبان دونوں سے اللہ کو نہیں مانتے، نہ ان کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ منافقین کا کفر یہ کہ زبان سے کچھ کہنا اور دل میں جو اس کے کچھ نہیں ہے، اس کا زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے لیکن دل اس کا اقرار نہیں کر رہا۔ تو اس کے بعد جو تیسری قسم تھی، جو اس کے بعد کا مضمون تھا، وہ تھا کہ انسانوں کی تیسری قسم جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی، اس وقت بھی تھی، آج بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں شروع میں کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، لیکن یہ مومن نہیں ہے، یہ ہوشیار لوگ ہیں، یہ دنیاوی معاملات میں بڑے ہوشیار ہیں، اور آخرت کے معاملے میں جو ہے وہ اللہ سے توقعات رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے انسانوں کی 3 اقسام جو بھی ہم نے ڈسکس کی ابھی تک جو آ چکی ہیں، وہ پہلے مومن ہیں، فرمانبردار ہیں، قانون الہی کے متی ہیں، یہ آیات نمبر سے 1 سے 3 تک۔ دوسرے کافر ہیں، نافرمان ہیں، قانون الہی کے منکر اور باغی ہیں، یہ آیت نمبر 6 سے 7 تک ہے۔ جسے منافق ہیں، یہ بھی کافر اور منکر ہی ہیں، لیکن اپنے کفر اور انکار پر انہیں فریب کا پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ آیت نمبر 8 سے لے کے 20 تک ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو کفار ہیں ان کے لیے صرف 2 آیات میں بات کہہ دی گئی، بہت کلیئر تھے، واضح تھے، لیکن ان میں جو ہے وہ 13 آیات ہیں جو کہ منافقین کے بارے میں چلتی ہیں، اور ایک جو ہے وہ ان پہلو سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجاگر کرتے ہیں کہ منافقین کا کردار کیا ہے۔ یعنی زبان سے دعویٰ اسلام رکھتے ہیں لیکن دل سے انکار ہے، زبان سے اقرار ایسا کہ جس میں قلب کی تصدیق کسی درجے میں شامل نہیں۔ اقراروں باللسان و تصدیقوں بالقلب کہا گیا ہے کہ زبان سے جو ہے وہ کہنا اور دل سے اس کی اقرار دل سے تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، لیکن ان کے دل سے تصدیق جو ہے شامل نہیں ہے۔ اس میں شریعت کی اصطلاح میں اس کو منافق کہتے ہیں۔ نفاق کی یہ ہے کہ انسان اعلان اور اظہار تو بھلائی کا کرتا پھرے، لیکن شر کو اندر ہی اندر چھپائے رکھے، یعنی کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس کے مطابق ہے نہیں، یا جو اعلان کر رہا ہے اس کے مطابق ہے نہیں، تو یہ جو نفاق ہوگا۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہمارے جو موضوع ہے وہ فسادی اور بیوقوف جو منافقین ان کے بارے میں ہے، اور یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 13 تک ہے، تو انشاءاللہ ان کو ہم جو ہے وہ آج اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے ترجمہ اور شرح لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا، وَإِذَا کے بعد جب بھی نون آئے گا، تو یہاں پہ جو قیلا ہے یہ قالا، اس کے بعد قیلا جو ہے یہ پیسیو وائس ہے، کہنے والے شامل نہیں، اور جب کہا گیا، تو اذا کے بعد جب بھی کوئی فعل آتا ہے تو وہ جو ہے مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس میں اس کا جو ترجمہ وہ جب کہا جاتا ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے تھا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے یا آ جائے گی، تو پھر یہاں پہ اذا قیلا
اور جب کہا گیا اور جب کہا جاتا ہے، اذا کی وجہ سے یہ جو قیلا جو ہے یہ جو ہے وہ اس میں ماضی سے مضارع میں تبدیل ہوئی ہے. لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض، لا نہیں، نہ تفسدوا یعنی کہ تفسدوا تم جو ہے وہ فساد پھیلاتے ہو یا پھیلاؤ. یہاں پہ لا کے بعد جب تے آتی ہے تو یہ نہیں میں تبدیل ہو جاتا ہے. لا تفسدوا کہ فساد مت پھیلاؤ، یعنی کہ اجتماعیت کیا ہے؟ تم سب فساد مت پھیلاؤ. لا تفسدوا فساد نہ پھیلاؤ. فی الارض زمین میں. قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون. انما ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب بس. نانو ہم، تو یہاں پہ اس کا ہم ترجمہ کریں گے اردو میں، جب اس کی سٹرکچر چینج کریں گے تو ہوگا ہم تو بس. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض فساد نہ پھیلاؤ زمین. تفسدوا پہلی دفعہ یہاں پہ آ رہا ہے، جو نیا لفظ ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈارک کیا گیا ہے. اس کو خاص طور پہ جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، میسیج دینا ہے اپنے ذہن کو، یہ نیا لفظ ہے اور ہمیں اس پہ توجہ دینی ہے. لا تفسدوا فی الارض فساد نہ پھیلاؤ زمین میں. قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون ہم تو بس مسلمون اصلاح کرنے والے. یہ بھی نیا لفظ یہاں پہ آئے، مسلمون اصلاح کرنے والے. اس میں جو ہے وہ جمع کا صیغہ اس میں آیا، اصلاح کرنے والے مسلمون. مسلح سے یہ نون ہے، مسلمون اس کی جمع ہے. تو انما نحن مسلمون ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ فساد. منع کس کی کیا جا رہا ہے؟ فساد سے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. فساد اور اصلاح یہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں اور عام طور پر استعمال ہوتے ہیں. اردو زبان میں بھی ان دونوں لفظوں کو استعمال کرتے ہیں. فساد کا جو معنی ہے کہ حد اعتدال سے نکل جانے کو کہتے ہیں، فساد کہتے ہیں. اور اعتدال جو ہے اصلاح کے اس کے مقابلے میں حد اعتدال کی پابندی کا نام اصلاح ہے. یعنی کہ جو پیرامیٹرز مقرر کیے گئے ہیں، جو باؤنڈریز مقرر کیے ہیں، جو حدود مقرر کی ہیں، اس کے اندر رہنا جو ہے وہ اصلاح ہے. اس سے باہر نکلنا جو ہے وہ فساد ہے. اور اس میں عام طور پر اس میں جو فساد اس کو شرارت کہا جاتا ہے. شرارت میں کہ میں لیا جاتا ہے کہ نقصان پہنچانا، کسی کو پریشان کرنا. اور جو اصلاح ہے وہ درستگی اور اصلاح کے لیے اس کو لیا جاتا ہے دوسرے کو، اس کے اپوزٹ میں. تو منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے. مدینہ اور اس کے آس پاس کے دشمنوں کے وفادار تھے. بنیاد پر جب مسلمان مدینہ منورہ میں آئے ہیں، مسلمان ایک کمزور آئیڈینٹی تھے، وہ نکالے گئے تھے مکہ سے اور وہ پناہ انہوں نے دی تھی مدینہ کے اندر. تو مدینہ میں جو یہودی تھے اور جو لوگ تھے جنہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ خاصی بڑی تعداد مسلمانوں کی جب اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن دلوں سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو وہ انتظار میں تھے کہ ان کے باہر بھی دشمن ہیں جو قریش ہیں، اور ان کے اندر بھی دشمن ہیں جو یہودی ہیں. اور یہ جو ہے نا یہ یہاں پہ یہ آسانی سے جو ہے نا وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. تو وہ انتظار میں تھے اور انہوں نے اپنے جو تعلقات تھے یہودیوں، اپنے جو مدینہ کے اندرونی جو لوگ تھے انہوں نے دونوں سے رکھے ہوئے تھے. وہ یہودیوں سے بھی تعلقات رکھے تھے اور کفار سے بھی تعلقات رکھے تھے، اور مسلمانوں کو بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو یہ پورا گروپ تھا جس کے بارے میں جو ہے قرآن پاک یہاں پہ بیان کر رہا ہے. جو منافق ہے وہ اسلام کو نہیں مانتا، وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جس کے نیچے میں اس کی باتیں اس کے کام سے فساد ہی کا سبب بنے گی. یعنی کہ وہ کلیئر نہیں ہے، وہ واضح طور پہ نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد بالکل واضح تھی، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، لیکن یہ ایک بڑی تعداد سے ایسی تھی کہ جو واضح نہیں تھی، جو جب وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن اس والی کو اپنی خواہشات، یہ ان کا خیال تھا کہ ہم دونوں طرف سے بینیفٹ اٹھانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کے بجائے الٹا دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی کہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ جو ہے وہ فساد کرنے والے ہیں، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو یہ اصلاح کرنے والے ہیں. الٹا اس کا دعویٰ کرتے تھے. جبکہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جب یہ وہ ان کی جو گفتگو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر کے جب ان سے کہا جاتا ہے، جب کہا ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ آگے جب اس میں فردر ہم آگے چلتے ہیں، اس کو ان کی جو شخصیت ہے ان کو جاننے کے لیے منافقین کی. جب نفس انسانی میں فساد پیدا ہو جائے تو تمام اعلیٰ قدریں، اچھائییں اور برائیوں کے پیمانے از خود ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جب انسان کے نفس میں جو ہے فساد پیدا ہو جاتا ہے، جن لوگوں کے دلوں میں خلوص اور ایمان نہ رہے وہ کبھی بھی فساد فکر و عمل کا شعور نہیں پاتے. یعنی ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ جو ہے نا وہ فساد پیدا کر رہے ہیں،
کیونکہ ان کے دلوں میں خلوص اور ایمان رہتا. جو اصل میں چیز ہے وہ اسی بات کے خلوص اور ایمان کی بات ہے. اگر وہ نہ رہے تو انسان جو منافقت کی طرف چلا جاتا ہے. ان کے دل و دماغ میں خیر اور شر، اصلاح اور فساد کے جو پیمانہ ہوتا ہے وہ ان کے خواہشات نفسانی کی طرف جھکا رہتا ہے اور خدائی نظام حیات پر مائل نہیں ہوتا. یعنی کہ جو ہے وہ ان کا پیمانہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ان کا پیمانہ جو ہے وہ مفاد پرستی ہے. اس مفاد پرستی کوئی خواہشات نفسانی کہا جاتا ہے کہ ہمیں فائدہ کس چیز میں، ذاتی ان کی جو مفاد کیا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے جو فیصلہ کرتے ہیں. حق اور جو سچ بھلائی کو دیکھ کے وہ فیصلہ نہیں کرتے، تو اس کے پیمانے جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. یا ضرورت تو تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے تھے، اس کی طرف جو ہے وہ غیر کسی جو ہے وہ اس چیز کے کہ ان کو نقصان یا فائدہ ہوگا وہ اس کی طرف آتے اور آخری فائدے کی طرف چلتے. لیکن نہیں، انہیں دنیاوی طور پر دیکھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں، یہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی شامل رکھا اور جو مسلمانوں کے مخالف تھے ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھے. یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی انسانی اخلاق کھو بیٹھتا ہے تو انسانی زندگی کے ہر شعبے فساد آ جاتا ہے. آج خاص طور پہ اگر آپ دنیا کا اور خاص طور پہ اپنے ملک کا جائزہ لیں، جو مختلف ادارے ہیں ان کا آپ جائزہ لیں، تو ہمیں وہاں پہ فساد نظر آتا ہے. آج بھی کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنا بہت آسان ہے. معاشرے میں غیبت جو ہے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، اسے منع کیا گیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. اور الحمدللہ آگے رمضان مبارک آ رہے ہیں اور ایک پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو جو ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بہتر رمضان گزرنے کے بعد ایک بہتر شکل میں جو ہے نا ایک بہتر پوزیشن میں اپنے آپ کو لے کے آنا ہے. اس میں یہ امکانات ہوتے ہیں کہ انسان میں جو کمزوری ہیں ان کو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اس پر مرکوز کی کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دیں، تو پھر فساد جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. جب انسان کو ایک چیز جو ہے اگر انسان کے سامنے آ جائے کہ جو آخرت کا عقیدہ اس کو واضح ہو جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے اس چیز کی جواب دہی ہونی ہے. اور جو رمضان ہے ہمیں یہی تو سکھاتا ہے کہ صرف انسان اللہ کے سامنے جواب دیتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا. دنیا میں ہر عمل کا اجر دیے گا، لیکن روزہ کیوں انسان ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو میں کروں گا وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. تو انسان ہر ایک چیز سے جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاتا ہے. ایسے پوری زندگی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انسان نظر میں ذرہ ذرہ جو ہے لمحہ لمحہ انسان اللہ کی نظر میں ہے. تو یہ چیز جو ہے انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے رمضان مبارک میں، اور انسان کے اندر ہے تو اس کو بڑھنا چاہیے اس چیز کو، اس احساس کو. تو یہی ہے انسان جب اس سے انسان جو صحیح معنی میں انسان بن جاتا ہے. جیسے رمضان کے بارے میں کہا کہ روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تم متقین بنو. متقین یہی ہے کہ وہ اس ایمان، خالص ایمان اور اللہ پہ جو ہے ایمان رکھتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا انمیوٹ کر دیں تاکہ ہم اس کی ایکسرسائز کر لیں. پہلی آیت کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. تو میری درخواست ہے سب بھائیوں سے جو اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہیں کہ جو اس پروگرام کی یہ مین چیز یہی ہے کہ ہم جو ہے اس میں ایکسرسائز کرتے ہیں مل کے، اور لاؤڈلی کرتے ہیں تاکہ ہم جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور میرے ساتھ اس کو پڑھیے گا جہاں جہاں پہ بھی ہیں. چند ایک بھائی جو ہیں ان کا انمیوٹ کیا ہے وہ ہمارے ساتھ پڑھیں گے. باقی آپ سب جو ہیں اپنی جگہ پہ اس کو دہرائیں ہمارے ساتھ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں. جزاک اللہ. الحمدللہ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں.
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو بے شک وہ وہی ہیں فساد مچانے والے لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اس میں یہ جو لفظ آئیں گے لا یشعرون، یہ لفظ آیا ہے لا نہیں، یشعرون وہ سمجھتے، شعارہ سے ہے، ورب ہے، یشعرون وہ سمجھتے ہیں، اور یہ مضارع ہے۔ مفسدون فساد پھیلانے والے ناؤن ہے۔ الا جان لو انہم بے شک وہ، انہم بے شک ہم المفسدون وہی ہیں فساد کرنے والے۔ تو بڑی اہم چیز ہے کہ اسلامی معاشرے میں جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہوگا وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا۔ یہ ایک بالکل ہمارے سامنے کی چیز ہے کہ جب ایک معاشرہ جو ہے اس چیز پہ متفق ہے کہ مسلمان ہے اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، ہمارا قانون بھی وہی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت کا قانون ہے۔ لیکن جب ہمارے معاشروں میں قانون جو ہے وہ قانون سازی جو ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو یقیناً جو ہے وہ کسی مفادات کے تحت ہوگی۔ جب قرآن و سنت مطابق ہوگی تو انسانیت کے، انسانوں کے، رب کے دیے ہوئے نظام کے تحت ہوگی جو سب کے لیے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہوگی تو کچھ کے مفادات کو کور کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ فساد پیدا ہوگا۔ اور ان لوگوں کی خصوصیات میں خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبر، یعنی کہ منافقین ان کے بارے میں وہ کبر، اور انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب کہا گیا کہ الا انہم جان لو انہم بے شک وہ هم المفسدون فساد مچانے والے، کیونکہ وہ تو کہتے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہی فساد اللہ کے نہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، تو یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو لیے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر انبیاء کی تعلیمات کو بھی دیکھتے ہیں سورہ اعراف میں، اس میں جہاں پہ بھی جو ان لوگ جو نبیہ دعوت دیتے تھے ان میں سے جو بڑے لوگ تھے، جو بڑے قال الملأ الذین، ان میں سے جو قال الملأ الذین جو بڑے تھے تو وہ اس کا انکار کرتے تھے، اور وہ جو چھوٹے جو کمزور لوگ تھے ان کو سمجھتے تھے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے جو ان کے ساتھ نبیوں کے ساتھ لوگ ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو نبوت کی جو ابتدائی سال دیکھتے ہیں اس میں کیا تھا، کون لوگ ایمان لانے والے تھے؟ بڑے بڑے سردار ایمان نہیں لے کے آئے تھے، عام لوگ ایمان لانے والے تھے، چند لوگ جو تھے وہ لے کے آئے تھے، لیکن اکثر نے جو جن کی بھرپور مخالفت کی تھی۔ جنگ بدر میں جو مینلی جو تھے قریش کے اور مکہ کے سردار جو تھے وہ قتل ہوئے تھے۔ تو اس میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اللہ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ اللہ اللہ جان لو، جان لو، انہم انہم بے شک وہ، بے شک وہ، ہم المفسدون ہم المفسدون وہی ہیں فساد مچانے والے، وہی ہیں فساد مچانے والے، ولیکن ولیکن اور لیکن اور لیکن لا یشعرون لا یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ وہ نہیں سمجھتے۔ اب میں اردو میں عربی میں بولوں گا آپ سے ترجمہ کی، الا انہم جان لو بے شک وہ هم المفسدون وہی فساد مچانے والے ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی آیت پہ جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف، جان لو بے شک وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ پہلی جو آیات دو تھی اس میں یہ تھا کہ ان کو جب کہا تھا فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یہی فسادی ہیں۔ اب یہ دوسرا جو آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اس میں جو ہم آگے دیکھتے ہیں وہ اذا، اور جب کیلا کہا جائے اس کے ساتھ جب اذا کی، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اذا کے بعد جب ماضی آتا ہے تو وہ مضارع میں چینج ہوتا ہے، اذا کیلا جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا، نؤمن ہم ایمان لائے، الف پہ حمزہ جو ہے زبر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیا سوالیہ ہے، نؤمن ہم ایمان لائیں، کما آمن الناس جیسے اس میں آگے ہے کہ اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کی شرح کو، اللہ کے نزدیک جو ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو جو ان پہ ایک امن الناس کہا گیا
تو جو آمن الناس ہیں وہ صحابہ ہیں. اس وقت جو ایمان ایگزامپل کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے لوگوں کا، جن کا بیان کیا جا رہا ہے وہ صحابہ ہیں. وہ صحابہ جو نبی اکرم صاحب جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ میں، اور وہ صحابہ جو مدینہ میں مخلص تھے اور ایمان لائے تھے، جنہوں نے مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، جس میں 75 کے صحابہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی، دوسری بیعت جو جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. مخلص صحابہ تھے آخر تک، دم تک جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. تو یہ ہے کہ وہ ان کے اللہ تعالیٰ ساتھ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ مدینہ کی بستی میں ہیں، اور جو ان کے رویوں کے اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ جب کہا جائے ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان ناس یعنی کہ لوگ ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب معتبر ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان کی طرح ہو. جن چیزوں میں جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان لیا جائے گا، ورنہ نہیں. یعنی آج بھی اگر سٹینڈرڈ ایمان لیا جائے گا تو صحابہ کا ایمان لیا جائے گا. وہ کس طریقے سے ایمان لے کے آئے اور ان کے رویے دین کے بارے میں کیا تھے، وہ معتبر ہوں گے. اس کے علاوہ جو رویہ ہوگا یا جو ایمان ہوگا معتبر نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا. جو اس کسوٹی پر صحیح نہیں نہ ہو تو اس کو شرعن ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہ کہا جائے گا. یہ انسان کلیم کر سکتا ہے، جیسے ہم اپنے اس میں لکھتے ہیں مذہب اسلام ہے اور ہم مسلمان ہیں، لیکن کیا اللہ کے یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے؟ تو یہ تب ہوگا جب صحابہ کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے. اگر ہمارا ایمان ایسے ہے جیسے صحابہ کا ایمان ہے تو یقیناً وہاں پر یہی لکھا جائے گا کہ ہم مسلمان ہیں. ورنہ ہم بے شک کلیم کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ جاننے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہاں پہ کیا لکھا جائے گا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. دنیا میں ہو سکتا ہمیں جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے، لیکن آخرت میں جو ہے وہ ایمان معتبر جو صحابہ جیسے ایمان ہوگا. اس کے خلاف کوئی عقیدہ عمل خواہ ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے، کتنی نیک نیت پر کیا جائے کہ اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو نئی آیات میں کی گئی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ کہ ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائیں. تو یہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آتا ہے وَقَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ایمان لائیں جیسے ایمان لائے صفحاء. آمن صفحاء ایمان لائے بے وقوف لوگ. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم الصفحاء، جان لو بے شک وہی بے وقوف ہے. کون بے وقوف ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں. جیسے وہاں پہ کہا گیا تھا پچھلی آیت میں کہ یہی فسادی ہیں، یہی فسادی رکھی کہ اس کا شعور نہیں رکھتے. لا یشعرون، یعنی کہ لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. یہ جو ہے وہ یہی بے وقوف ہے. اللہ کے نزدیک صرف ایمان معتبر ہوگا جو صحابہ کی طرح کا ہوگا. یہ ہم نے آلریڈی کر لیا ہے، تو یہ ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے آیت دیکھ لی تھی. اس میں جو ہے اس آیت مبارکہ کی اور تشریح دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں گمراہوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو ان کو صحیح راہ بتائے اس کو جاہل قرار دیتے ہیں، خاص طور پہ دین کے نقطہ نظر سے. مگر قرآن نے بتا دیا کہ در حقیقت وہی خود بے وقوف ہیں. وہ ایسی کھل نشانی پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینے کے دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتا دیا کہ فلاں شخص جیسے مسلمان ہی منافق ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وہ نام بتا دیے تھے. اور دوسرا کیا طریقہ ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کے کسی قول یا فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت میں کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے. یعنی کہ وہ اسلام جیسے جو قادیانی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی تسلیم نہیں کرتے، تو اس عقیدے کے بعد جو ہے ان کو ہم جو ہے اسلام سے خارج اور کافر قرار دیتے ہیں. اور ہمارے دستور میں یہ چیز ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مظلوم سایہ کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ جو وہ غلط ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو گئے. تو یہی ہے انسان کے کسی بھی قول یا فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کے بعد میں کوئی عمل ظاہر ہو جائے تو وہ جو منافقت میں چلا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ایک بڑی اہم بات جو یہاں پہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کے پکے اور سچے مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں پر طنز تھا کہ یہ تھا کہ ہم بے وقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں. تو یہ سنت آج تک چلی آ رہی ہے. اپنے آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال سمجھنے والے آج بھی خالص اور مخلص ایمان والوں کو رجت پسند اور تاریخ خیال وغیرہ کیسے خطابات سے نوازتے ہیں، عطا کرتے ہیں. آج بھی اپنے آپ کو جو ترقی پسند کہتے ہیں اور روشن خیال کہتے ہیں. ہمارے پچھلے مشرف صاحب کے زمانے میں روشن خیالی کا بڑا دورہ تھا کہ روشن خیال. جب روشن خیال کہتے ہیں دوسروں کو تاریخ خیال کہہ رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو ترقی پسند کہتے ہیں دوسروں کو رجت پسند کہتے ہیں. یہ ترقی پسند یہ ہوتی ہے
کہ ان کے جو دین کو چھوڑ دیا جائے، اس کے آگے چلا جائے. تو یہ بھی آج تک جو ہے نا یہ چیز آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. یہ لوگ ایمانداروں کو اس لیے بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نگد سودے کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں جو بھی اپنے جو ہے وہ اگر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ دنیا کے مفادات کو جو ہے وہ اس کے سامنے ہوتے. وہ ہمیشہ جو بھی گفتگو کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرتا ہے، وہ آخرت کو دیکھ کرتا ہے. اس کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا. لیکن یہ کہ آج کی دنیا میں جو چلن ہے وہ جھوٹ اور دھوکے کا چلن ہے. اور لوگ اپنے آپ کو سمارٹ کہتے ہیں جو یہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو یہ کام نہیں کرتے ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اور دنیا کے مفاد کے لیے وہ ہر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے، وہ اپنی آخرت برباد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ آخرت کو نہیں چھوڑتا دنیا کے لیے، اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بیوقوف ہے. الا انہم مصطفیٰ ولکن لا یعلمون، الا خبردار جان لو، انہم بے شک یہی لوگ، انہم مصطفیٰ کہ یقین وہ سب خود ہی بیوقوف ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان جو ایمان لانے والے ہیں، جو آخرت کو دیکھ کے ڈسیزن کرنے والے ہیں، وہ بیوقوف ہے. اللہ رب العزت یہ فرمانے کہ جان لو بے شک وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں. لیکن کیا ہوگا کہ جب انسان مرے گا تو اس کو فوری طور پہ جو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کیفیت کے ساتھ دنیا کو چھوڑ کے آگے جا رہا ہے. اور ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بیوقوفی حماقت کا احساس ہوگا. کچھ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پوری جو تاریخ ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں تو دیکھیں کہ ایک بالکل چھوٹی سی جماعت اٹھتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور اسٹرگل کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کے جو دعائیں کرتے رہتے ہیں اور جب مکہ سارا فتح ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے لیے ہجرت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، باقاعدہ جو جتنی بھی اسٹریٹجیز جو ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں، پھر پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ جو اسٹرگل کر کے ایک چیز کو حاصل کریں. لیکن آج کے زمانے میں یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں بیٹھے بیٹھے دعا کرو سارا کچھ ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال جو ہے وہ اس کا حکم دیا ہے. اور جہاد اور مجاہدین اللہ کے راہ میں جان قرآن کو بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو شہداء کے لیے بڑی منزلیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن ان کو فوراً جب دنیا سے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے. آئے اس کی مشق کرتے ہیں، کچھ انمیوٹ کر دیجیے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنو ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے. جیسے اور لوگ ایمان لائے. قالو، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، انؤمنو کما آمن السفہاء، تو کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. الا انہم السفہاء، الا انہم هم السفہاء، جان لو بے شک وہی ہیں بیوقوف. جان لو بے شک وہی ہیں بیوقوف. ولکن لا یعلمون، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ نہیں جانتے. لیکن وہ نہیں جانتے. میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا اردو ترجمہ کریں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بیوقوف لوگ. الا انہم السفہاء، جان لو بے شک وہی ہیں بیوقوف. ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے. جزاک اللہ خیر. جی الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل کیا. اب اس کے جو ترجمہ ہے اور وہاں ترجمہ ہے اس کا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اور سن رکھو بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں سمجھتے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. سن رکھو وہ خود ہی بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. اگلا حصے میں ہم آئیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے اس میں اسباق کیا ہیں. اس میں نمبر 1 پہلے سبق یہ ہے کہ منافق فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کا دعوت کرتے ہیں. منافق بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے دنیا کو ترجیح دی ہے.
اور اس میں اگلا جو ہمارا حصہ ہے کہ ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. تو صحابہ اکرام اجمعین کے نقش پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو صحابہ کا ایمان تھا. اور پھر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی میں, نفاق میں, برے اخلاق میں. پھر ہم نے احتساب کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں جو کہ منافقین کے بارے میں, اللہ نہ کریں کہ یہ رویہ ہماری زندگی میں ہو. تو پھر ہم اس کا پلان بناتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا. جیسے میں نے آپ کے سامنے اس چیز کو رکھا کہ رمضان مبارک جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن کے بعد شروع ہوں گے. ہمیں پورا اس کو پلان کرنا چاہیے کہ ہم ایک الحمدللہ تقویٰ حاصل کر سکیں جو اللہ کی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے میں, ہدایت کا حاصل کرنے میں جاری ہے, دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں اور دعا کریں. اگر آگے ہم چلتے ہیں اور گرامر میں جس پورشن میں جو گرامر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو پہلے 3 آیات میں اس میں اسما جو آئے ہیں, ناؤنز جو ہیں وہ ان کو غور کرتے ہیں. پہلا جو ہے مصلحون ہے, مصلح سے مصلحون, مصلحین جمع ہے اصلاح کرنے والے جمع میں. اور دوسرا مفسدون ہے, مفسد فساد کرنے والا, مفسدون فساد کرنے والے, مفسدون مفسدین. اور جو تیسرا ہے صفحاء اور صفیحہ کی جمع صفحاء ہے. اس میں 2 طرح کے جمع ہیں, ان کو جمع سالم کہتے ہیں جو مصلحون اور مفلحون واو نون اور یا نون لگانے سے بنتی ہے, اور اس کو بروکن کہتے ہیں جمع جو ہے جو اس کے علاوہ بنتی ہیں. اس کو یہ جمع سالم ہے جو اس رول کے تحت بنتے ہیں, یا واو نون جو رول کو نہیں بنتے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کو بروکن کہتے ہیں, اپنا جمع پلورل کہتے ہیں. یہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. یہاں پہ 3 لفظ آئے ہیں, مصلح, مصلحون, مصلحین, مفسد, مفسدون, مفسدین, صفیہ, صفحاء. تو یہ ان کی واحد و جمع ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو افعال ہیں اس میں افعال میں 2 قسمیں ہیں. ایک تو جو افعال صحت مند افعال ہیں جیسے فاتحہ, نصرہ, ضربہ, سمعہ. اس کے بعد وہ افعال جن میں ویک لیٹر آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کمزور افعال کہتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے فعل آتا ہے یشعرون کا فعل آیا ہے, اور یہ یشعرون جو ہے وہ اس میں ہے کہ یہ مضارع سے ہے. یشعرون جمع یشعرو, یشعرون, یہ ہمارا اس کے بعد ہوگا وہ جو ہے وہ شعور نہیں, وہ شعور رکھتے ہیں. لا یشعرون, وہ شعور نہیں رکھتے. شعرا, شعور, شعرا, اشعارا یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. یشعرو, نصرہ, ینصرو, تو شعرا, یشعرو. اشعر یہ اس کا امر ہوگا, شاعر یہ اس کا فاعل ہوگا, مشہور مفعول ہوگا, اور شعور فعل ہوگا. تو شاعرہ, یشعرو, اشعر, شاعر, مشہور, شعور. اس کے بعد جو دوسرا اس میں سالم آیا وہ یعلمون, یہ عملہ سے ہے, علیمہ سے ہے, علیمہ یعلمو, یعلمون. اس کے بعد آئے گا جمع یعلمو, یعلمون, تعلمو, تعلمون, علمون, علمو, یعلمو, یعلمون. کہ یعلمو وہ علم رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں, یعلمون وہ سب جانتے ہیں, لا یعلمون وہ نہیں جانتے, وہ لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے. علم جان یہ امر میں آئے گا, عالم جاننے والا فاعل کے وزن پہ ہے, اور معلوم جسے جانا گیا, اور علم جاننا. تو یہ علمہ, یعلم, علم, عالم, معلوم, علم, یہ سمیہ کے وزن پہ ہیں یہ. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو کمزور لیٹر ہے وہ قالو جو ہے وہ کمزور لیٹر ہے. قالو قالا سے ہے, یہ ہم قالا پڑھ چکے ہیں, الف اس میں جو ہے وہ کمزور ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کمزور لیٹر میں سے ہے. اور اس کی گردانگی قالا, یقولو, قل, قائل, معقول, قول. پچھلے ہم نے پڑھا تھا, تو یہ قرآن پاک میں 1715 دفعہ ہے. قالا, یقولو, یقولو, قل, قائل, معقول, قول. اس میں صرف ایک ہی جو ہے وہ کمزور لیٹر آیا ہے اس سبق میں. اور اس کے بعد ہم بریک لیتے ہیں, اس کا ہم گرامر پڑھیں گے. گہری سانس لیجئے, اور گہری سانس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فریش اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اور دعا کیجئے رب زدنی علما. بعد اگر آپ کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں آپ. جی جزاک اللہ خیر. میں نے جیسے اٹینڈنس شیٹ چیٹ باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شیئر کر دیا اس کا لنک. جن ساتھیوں کو اٹینڈنس شیٹ چیٹ باکس میں
ढूंढنے में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी स्क्रीन में देखें कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आपके पास आ जाएगा चैट, पार्टिसिपेंट्स और चैट। आप चैट पे क्लिक करें, आपका चैट बॉक्स खुल जाएगी राइट हैंड साइड पे, सीधे हाथ की तरफ चैट बॉक्स खुल जाएगी और उसके अंदर मेरा मैसेज आपके सामने आ जाएगा, अटेंडेंस शीट, और उसके नीचे लिंक होगा। अगर आपको लिंक पे क्लिक करके नहीं जा सकते तो उस लिंक को कॉपी करके अपनी विंडोज़ ब्राउज़र के अंदर आप पेस्ट करें तो वो आपको फॉर्म पे लेके चले जाएगा। सिंपल नाम और फ़ोन नंबर और किसके रेफरेंस हैं ये चीज़ मेंशन करनी है ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें अच्छे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे हर सेशन के अंदर यासिर भाई और अब्दुल हमीद भाई जो है वो बड़ी ज़ौक़ और शौक़ से हिस्सा लेते हैं टीपीआई के अंदर। बाकी भाइयों से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन भाइयों को इसमें हिस्सा लेना है तो वो अपना हैंड रेस करें ताकि मैं उनको फिर अनम्यूट कर सकूं। जज़ाकल्लाह खैर। तो हम आगे चलते हैं। उसमें जो अगला हमारा है अपनी इसमें ग्रामर में, तो शुरू से हमने फाला से शुरू किया। तो फाला एक स्टैंडर्ड जो है वो इसमें शेप है इसकी, और उसको जो है फिर आगे बाकी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी के वजन पे सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि हम उसको टीपीआई के ज़रिए से ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं और कर सकते हैं। मैं आपके सामने इसको दोहराता हूँ। फाला उसने किया, फालू उन्होंने किया, फलता आपने किया, फालतू मैंने किया, फल तुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम करते हैं, तफलू वो औरत करती है। फाला उस मर्द ने किया, फालत उस औरत ने किया। यफलू वो मर्द करता है, वो तफलू वो औरत करती है। उसमें अमर जो है इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। उसके बाद जो है फाइल करने वाला, ये हमेशा जो ये तीन जो चीज़ें होती हैं फाइल मफूल और फेल, इसी वजन पे हम जो लफ्ज़ बनाते हैं इसको अपने ज़हन में रखिएगा। फाइल की वजन पे ही सबक, यानी कि फाइल है कि फा के अगर अलिफ लगा दें तो वो करने वाला बनेगा, तो मीम शुरू में लगाएं और एंड पे पेश लगाएं तो ये जिस पे असर पड़ा है वो बनेगा, और फेल जो है वो करना होगा। उसको जो हम इसके जो टीपीआई करते हैं, ये फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जैसे हमारा ये था अपना अमर का, तो इफ़अल कर, फिर ये चारों उंगलियां करके इफ़अलू करो जमा, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। इसी तरह उसका आगे चलेंगे। हम वादा से लेंगे, उसने वादा किया, वादा उसने वादा किया, वादू उन्होंने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतू मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादना हमने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया। यईदू वादा करता है, यईदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, ताइदून आप सब वादा करते हैं, नाइदू हम वादा करते हैं, ताइदू वो औरत वादा करती है। ईद वादा कर, ईदू वादा करो, ला ताइद मत वादा कर, ला ताइदू मत वादा करो, वाइद वादा करने वाला, ये फाइल के वजन पे है, और मफूल भी मऊद जिससे वादा किया गया, वादा वादा बिल्कुल वही वजन है जिस पे ये आए। अब इस तरह एक्सरसाइज करेंगे, आप जरा अनम्यूट कर दें आप। वादा उसने वादा किया, जी वादा, अब अनम्यूट करेंगे। वादा उसने वादा किया, वादा उसने वादा किया, वादू उन सब ने वादा किया, वादू सबने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादा आपने वादा किया, वादतू मैंने वादा किया, वादतू मैंने वादा किया, वादतुम आप सब ने वादा किया, वादतुम आप सबने वादा किया, वादना हम सब ने वादा किया, वादा हम सबने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया, वादत उस औरत ने वादा किया, याइदू वादा करता है, याइदू वो वादा करता है, याइदूना वो सब वादा करते हैं, याइदूना वो सब वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, ताइदू आप वादा करते हैं, आइदू मैं वादा करता हूँ, आइदू मैं वादा करता हूँ,
تائدون آپ سب ادا کرتے ہیں، تائدون آپ سب ادا کرتے ہیں، نائدو ہم سب ادا کرتے ہیں، نائدو ہم سب ادا کرتے ہیں، تائدو عورت وعدہ کرتی ہے، تائدو عورت وعدہ کرتی ہے، عید وعدہ کر، عید وعدہ کر، عیدو وعدہ کرو، عیدو وعدہ کرو، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعید مت وعدہ کر، لا تعیدو مت وعدہ کرو، لا تعیدو مت وعدہ کرو، واعد وعدہ کرنے والا، واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس کا وعدہ کیا گیا، موعود موعود جس جس کا سے وعدہ وعدہ کیا کیا گیا، گیا، وعدہ وعدہ، موعود وعدہ کرنا۔ پھر کل ہم نے پڑھا تھا کالا، اس سے پہلے میں الف جو اس میں ویک لیٹر ہے، کالا اس نے، یہ قرآن پاک میں 1636 بار آیا، کالا اس نے کہا، قالا اس نے کہا، قالوا ان سب نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، قالت اس عورت نے کہا، قالت اس عورت نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے، یقولون وہ سب کہتے ہیں، یقولون وہ سب کہتے ہیں، یقولو آپ کہتے ہیں، اقولو آپ کہتے ہیں، اقولو میں کہتا ہوں، اقولو میں کہتا ہوں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، تقولون آپ سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، نقولو ہم سب کہتے ہیں، نقولو عورت کہتی ہے، تقولو وہ عورت کہتی ہے، کل کہہ، قل کہہ، کولو کہو، قولو کہو، لا تقول مت کہہ، لا تقول مت کہو، لا تقولو مت کہو، لا تقول مت کہو، قائل کہنے والا، قائل کہنے والا، مقول جس جو کہا گیا، مقول جو کہا گیا، قول کہنا۔ قول کہنا۔ آج کا نیا سبق ہے ہمارا دعا یعنی دعا سے ہے، اور یہ جو ہمارے ابھی ہم نے جس وزن پہ یہ کیے باب ہمارے ہیں، فتح، نصرہ، ضربہ، سمع، اس کے بعد ہم نے وہبہ، وعدہ ہم نے کر لیا ہے، قالا، زادہ بھی ہم نے کیا ہے، اب دعا جو ہے اس کے آخر میں جو ہے وہ ویک لیٹر آ رہا ہے، اس میں خاص یہ ہے یہاں پہ شروع میں آ رہا تھا، یہاں پہ درمیان میں آ رہا ہے، یہاں پہ آخر میں آ رہا ہے، ہم اس کو آج دعا کا جو ہے وہ کریں گے، اور دعا جو ہے وہ اس نے پکارا، دعا اس نے، ہنالک دعا زکریا ربہ، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، دعا میں یہ کمزور ورب ہے کیونکہ اس اندر جو الف آیا ہے جو کمزور ہے، اس کی دعا کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، دعا اس نے پکارا، دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا۔ اب یہ اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ دعو آیا اور یہ الف تے زبر تے پیش تے تم نا، یہ اور دعو جو ہے وہ سب کے ساتھ آ رہا ہے، یہاں سے یہاں پہ الف ہے، تے ہے، تے زبر ہے، تا زبر ہے، تا پیش ہے، تم ہے، نا ہے، تو یہ صرف چینج ہو رہے ہیں، تو یہ دعا سے دعو ہے، یہ دعا سے دعو ہے، اس کو ذرا خاص طور پہ آپ نوٹ کریں، دعا اس نے پکارا، دعا اس نے پکارا، دعو ان سب نے پکارا، دعو سب نے، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتا آپ نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتو میں نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعوتم آپ سب نے پکارا، دعونا ہم نے پکارا، دعونا ہم نے پکارا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دائیں لگاتے، حل دعا کیا آپ نے پکارا، کیا یہ آپ نے، نام دا ہاں میں نے پکارا، اس کے بعد دوسرا ہے حل دعو کیا آپ سب نے پکارا، نام دعو ہاں ہم سب نام نے دعو پکارا، ہم سب نے پکارا، حل دعا کیا اس نے پکارا، نام دہا اس نے پکارا، حل دعو کیا انہوں نے پکارا، نام دعو ہاں انہوں نے پکارا، حل دعوتا کیا آپ نے پکارا، نام دعوتو ہاں نام میں نے دعوتو پکارا، حل دعوتم کیا آپ سب نے پکارا، نام دعونا ہاں ہم سب نے پکارا۔ اب میں پڑھوں گا آپ جواب دیجیے گا، حل دعا، نام دعا، حل دعو، نام دعو، حل دعوتا، نام دعوتو، حل دعوتم، نام دعونا، دعونا، آگے حل دعا اللہ کیا اس نے اللہ کو پکارا،
کیا اس نے نعم نام دا اللہ، ہاں اس نے اللہ کو پکارا. آگے میرے ساتھ کیجیے گا حل دعو اللہ، حل دعو اللہ، نام جواب کیا؟ دعو اللہ، نعم دعو نام دعو اللہ، نعم دعو حل اللہ، دعوت اللہ، نام دعوت اللہ، نعم دعوت اللہ، نعم دعوت اللہ، حل دعوتم اللہ. نعم نعم دعونا دعونا اللہ. اللہ. جزاک اللہ خیر. اس میں جو مضارع ہوگا وہ ہمارا ہوگا یدعو، اس وزن پہ نصرہ کے وزن پہ ہوگا ینصرو، اور دعا کا کیا ہوگا یدعو. یدعو وہ پکارتا ہے، یدعو وہ پکارتا ہے، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں، تدعو آپ پکارتے ہیں، تدعو تدعو آپ آپ پکارتے ہیں، پکارتے ہیں، ادعو میں پکارتا ہوں، ادعو میں ادعو میں پکارتا ہوں، پکارتا ہوں، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں، تدعونا وہ سب ادعونا آپ پکارتے سب ہیں، پکارتے ہیں، ندعو ہم سب پکارتے ہیں. ندعو ندعو ہم ادعو ہم سب پکارتے ہیں. اس کے بعد آگے حل یدعو کیا وہ پکارتا ہے، نام یدعو. آگے میں نام کیجیے گا یہ واو پہ لمبا کریں گے، حل یدعونا، نام نام یدعو، یدعونا، نام یدعونا، حل یدعو کیا اس نے نام پکارا؟ نام ادعو، ادعو، نام نام ادعو، ادعو، ادعو نام ادعو. حل تدعونا کیا انہوں نے پکارا؟ نام ندعو، نام ندعو، ندعو. نام ندعو. اب اس میں جو امر بناتے ہیں ید کا یا ڈراپ کریں گے، وہ بھی ڈراپ ہو جائے گا، ویک لیٹر ہے، اس کے بعد دا ہو جائے گا، اس کے ساتھ الف لگائیں گے، اس کے بعد ادعو بنے گا، اس کا ادعو امر بنے گا. ادعو پکار، ادعو پکار، پکار، پکارو، ادعو پکارو، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو، لا لا تدعو تدعو مت مت پکارو. پکارو. کیونکہ اس میں پکار میں بھی آ رہا ہے تو یہ ساتھ واو ہے، اس کو لمبا کریں گے. ادعو پکار، ادعو پکارو، ادعو پکار، ادعو پکار، ادعو پکارو. لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت پکارو. لا تدعو مت پکار، لا تدعو مت مت پکارو. پکارو. اس میں کہتے ہیں ادعو اللہ، اس نے اللہ کو پکارا. کیا اس نے اللہ کو پکارا؟ ادعو اللہ، اس نے اللہ کو پکارا. ادعو اللہ کیا انہوں نے اللہ کو پکارا؟ ندعو اللہ، ہاں انہوں نے اللہ کو پکارا. تو لا تدعو مت اللہ کو پکار، لا تدعو مت پکار اللہ کو، لا ادعو وہ اللہ کو نہیں پکار، لا ادعو مت پکار، لا ادعو نہیں پکارتا. لا تدعو تم مت پکارو، لا ندعو ہم نہیں پکارتے، یعنی کہ ادعو اور ندعو اس میں آئے گا. اس میں جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں مل کے، یہ پورا جملہ بن گیا. لا تدعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ، غیر اللہ کو مت پکارو. اس کا کیا جواب ہوگا؟ لا ادعو غیر اللہ، میں اللہ کو نہیں، غیر اللہ کو نہیں پکارتا. لا تدعو غیر اللہ، لا تدعو غیر اللہ، کیا جواب ہوگا اس کا؟ لا ندعو غیر اللہ. لا ندعو غیر اللہ، بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ خیر. اس کے فاعل مفعول، فاعل سے داعن، یعنی جیسے داعی ہے پکارنے والا، یہاں پہ عربی میں داعن ہوگا، یا عین کے نیچے دو جو ہے نا زبر آئیں گے. داعن اردو میں داعی کہتے ہیں، عربی میں داعن پکارنے والا. اور جس کو پکارا جا رہا ہے داعن پکارنے والا، مدعو جس کو پکارا گیا، دعا پکارنا. داعن مدعو دعا، میرے ساتھ بولیے گا، داعن داعن پکارنے والا، پکارنے والا، مدعو مدعو جس کو پکارا گیا، جس کو پکارا گیا، دعا دعا پکارنا. پکار. اس کو ہم آگے چلیں گے، اس کو میں چھوڑوں گا آگے. یہاں پہ آئیں گے، اس میں جی اپنا ماسک آپ شو کرنا چاہیں گے اس کو؟ جی کریں، بسم اللہ کریں آپ. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، اب ہم اس کوئز کے جو سیکشن میں آئے ہیں، پہلے ہم اس کو اسکرین پہ کرتے تھے، تو آئیے ہم ایک اور طریقے سے اس کوئز کو دیکھتے ہیں. آپ کی اسکرین پر ایک پول لانچ ہوگا جس میں آپ کے سامنے سوال آئے گا، اور یہ پہلا سوال ہے، میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. یزیدو سے فعل ماضی کی چابی کیا بنے گی؟
اب آپ کے پاس 4 آپشنز ہیں. آپ اپنی اسکرین پہ ان آپشن میں سے جو صحیح سمجھتے ہیں آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں, تو وہ ہمارے سامنے ایک اس کا رزلٹ آ جائے گا. مزید, پہلی آپشن مزید, دوسری آپشن یزیدون, تیسری آپشن زیادہ, چوتھی آپشن زائد. ہم یہاں پہ 20 سیکنڈ کا وقفہ دیتے ہیں, تو اس میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ سوال جواب درست ہے اس پہ کلک کر لیں. تو ماشاءاللہ اس میں جو ہمارے پاس پارٹیسپینٹ ہیں ان کی تعداد 36 ہے, اور 36 میں سے جو ہے وہ 19 لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے, ان میں سے 17 کا جواب صحیح ہے, زائد ہے اس کی, اور یہ دونوں جواب جو ہے مزید اور یہ دونوں صحیح نہیں ہے. اس میں سے ماشاءاللہ یہ جو ہے 20 میں سے ان کا جواب صحیح ہے. اگلا سوال دیجیے گا. جی, اگلا سوال کوشچن نمبر 2, زیادہ کا ترجمہ بتائیے. زیادہ کا اس فعل نے امر کیا آئے بڑا, گا؟ زیادہ کا فعل امر کیا آئے گا؟ زیادہ کا فعل امر کیا آئے گا؟ جی, ازیدو, تزیدو, زدنا, زد. یہ 4 آپشن ہے, ازیدو, تزیدو, زدنا, زد. 20 سیکنڈ ہم دیتے ہیں. اس میں جتنے ساتھی جواب دے سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا جواب رجسٹر کر دیں. ٹھیک ہے, تو جی ڈاکٹر صاحب اس کا رزلٹ آ زیادہ گیا کا جو فعل امر جو ہے وہ صحیح تھا. بھائیوں کا جواب جو ہے یہ زیادہ کا ضد جو امر ہے, اس میں جو اس میں ویک لیٹر تھا وہ ڈراپ ہو گیا, اس کا ضد جو ہے وہ صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ اس میں سے 20 لوگوں 21 نے جواب دیا, 20 کا جواب صحیح ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. آگے چلیں جی. جی, یہ زیادہ کا اب امر کیا ہو گیا, نمبر 2 ہو گیا. اب کوشچن ہم نمبر 3. تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. حل تزیدون کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ نام یزیدو, نام ازیدو, نام نزیدو, نام یزیدون. 20 سیکنڈ رکھتے ہیں اس کے تزیدون لیے. کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تزیدون کا. حل تزیدون. جی, تزیدون ہے تو جواب کیا ہوگا اس کا؟ تو جی, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ رزلٹ ہمارے سامنے آ گئے. یہ صحیح ہے. زیادہ تر لوگوں نے 74% نے نام نزیدو جواب دیا اس کا. یہ 74% کا جواب صحیح ہے. النزید ہے کیونکہ تزیدون ہے, تزیدون حل کا نام آئے گا, اس کے بعد نزیدو تا کا نزیدو ہوگا. اگلے سوال پہ جائیں جی. جی, اگلا سوال کوشچن نمبر 4. جی, سوال ہے اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ زدنا شیئن. پہلا, ہم نے کچھ بھی نہیں, ما زدنا شیئن, ہم نے کچھ بھی نہیں بڑھایا, ہم کچھ بھی نہیں بڑھائیں گے, ہم بڑھانے والے ہیں, مت بڑھاؤ کچھ بھی. 20 سیکنڈ رکھتے ہیں اس کے لیے. زدنا شیئن. جی, جزاک اللہ یہ خیر اس کے جی. ہمارے سامنے ریزلٹس آ گئے. 83% لوگوں نے ہم نے کچھ بھی نہیں بڑھایا یہ جواب دیا ڈاکٹر صاحب. یہ صحیح ہے. اور سوال ہے یا آگے چلیں؟ سوال اور ہیں ہمارے پاس, 2 سوال اور ہیں ہمارے پاس. جی پلیز. جی, دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ لوگ کون ہیں؟ کفر کرنے والے, شرک کرنے والے, منافق لوگ, جھوٹے لوگ.
یعنی ماشاءاللہ جواب آ گئے جی 25 لوگوں کے، بہت کلیئر ہیں کہ منافق جو ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں، جو اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کی جو فیلنگ وہ بھی قرآن پاک کی آیات ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم چھٹا اور آخری سوال لیتے ہیں۔ کانو یکذبون کا ترجمہ بتائیے۔ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان لوگوں نے جھوٹ بولا، وہ لوگ جھوٹ بولیں گے، وہ سب جھوٹ بولا کریں گے۔ آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے۔ جی میرا خیال ہے کہ اس کا جواب ہمارے سامنے آ گیا۔ کانو یکذبون، وہ جھوٹ بولا کریں گے ہونا چاہیے، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جواب آیا ہے 76% کا۔ اس میں بھی کلیئر نہیں ہوں مثلا کہ کیونکہ یہ قانون جب آتا ہے اس کے بعد جو ماضی ہے مضارع میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہوں میں بھی، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ رول جو ہے نا وہ یہ ہے قانون کے ساتھ کذیبون مضارع نہیں ماضی میں چینج ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں یہ پہلا جواب صحیح ہے، وہ جھوٹ بولا کریں گے، وہ ماضی میں قانون کے بعد کرتے تھے۔ مضارع آتا ہے تو وہ ماضی میں چینج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرتے تھے۔ ٹھیک جی، جزاک اللہ خیر۔ تو یہ ہمارے 6 سوال تھے جو ہم نے رکھے۔ میں اس کو اکرم آگے صاحب چلاؤں آپ اپنے اس پروگرام کو، جی اس کو مجھے دیجیے گا ذرا۔ اس میں یہ ہے کہ خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ رمضان مبارک کے لیے چند ایک چیزیں اہداف ہمارے طے ہونے چاہیے کہ تعلق باللہ میں اضافہ ہو، زیادہ سے زیادہ ثواب اور توبہ کا اہتمام کریں، قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کریں، تقویٰ کا اصول، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اصول، غریب اور بے روزگار ہم وطنوں کی مدد، اور کورونا وائرس کی وبا کے اثرات سے مسائل کا شکار افراد کی مدد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے، اس کے پڑھ کے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے، پروگرام ختم ہوگا۔ اس میں 9 نکات ہیں اس کے، اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ سلمان فارسی سے روایت کے ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظمت والا برکت والا مہینہ جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کے رات کے قیام تراویح کو نفل عبادت مقرر کیا، یعنی کہ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک دن کے وقت روزہ ہے اور رات کے وقت قیام ہے۔ جو اس مہینے میں اس کی رضا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ جو اس مہینے کے کسی فرض کو ادا کرے گا اس کے دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے کہ جو شخص روزہ دار کے روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب بنے گا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی واقع ہو۔ بہت بڑی تجارت ہے۔ 8واں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ہی ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے۔ آخری نقطہ ہے کہ جو کوئی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا مہینہ ہے، اس میں اتنی اللہ تعالیٰ نے رسول نے فضائل بیان کی ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس ماہ کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اور جو کوئی شخص اپنے خادم یا غلام کے کام میں تخفیف یا کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ آخر میں ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، آج میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو اس کے سونے آرام کرنے سے روکے رکھا، پروردگار آج میری سفارش کے حق میں قبول فرما،
چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی، اور یہ اس دن ہوگی جب کوئی کسی کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی سفارش کرنے والا ہوگا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو نزدیک ترین رشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے۔ تو الحمدللہ ایک دن کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں فرمائے، رمضان مبارک آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جو وبا پھیلی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی پناہ میں رکھے، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو۔ اور رمضان مبارک میں خاص طور پہ جو ہے ہم اپنی جو عبادات ہیں اور جو دعا کے ٹائم میں اس پہ جو وہ ضرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے تمام انسانوں کے لیے۔ اور جو ہماری عملی طور پہ ذمہ داری ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس میں جیسے قرآن پاک میں تھے فی المال حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا بھی۔ تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو آپ دیکھیں، اپنے شہر کو دیکھیں، جو لوگوں کو جانتے ہیں، سوید پوش لوگ جو کس کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے لیکن ضرورت مند ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور باعزت طریقے سے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زکوٰۃ کو بھی کیلکولیٹ کریں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو بندوں کی خدمت کے لیے ہے اس سے بڑھ کے دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کی جو ساتھ ہیں مبارک ساتھ ہیں اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے اور اس کا پورا جو ہے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا اور جو بھی طے ہوگا انشاءاللہ معاذ بھائی آپ کو جو ہے وہ میل کر دیں گے، اس کو واٹس ایپ پہ انشاءاللہ دے دیں۔ ہم شجاع بھائی سے بھی بات کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے ممکن ہو کہ آپ دونوں پروگرام اٹینڈ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔